بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ یہ درود پاک درود قرب مصطفیٰ ہے اور اس کے بے پناہ فضائل و برکات ہیں۔ پڑھنے والا محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گرفتار ہو جاتا ہے، اس کا دل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں دھڑکتا ہے، اور یہ ایک مومن کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ہمارے واٹس ایپ گروپ کے ممبر ہیں الحمدللہ عمران صاحب، درود پاک بہت محبت سے پڑھتے ہیں۔ پہلے درود خضری پڑھتے تھے اور اب وہ یہی درود شریف اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ ورد کرتے ہیں اور بہت بعد اب ہو کے پڑھتے ہیں۔ موسٹلی ان کا ٹائم اپنی ڈیوٹیز اور جاب کے بعد مسجد میں گزرتا ہے، اور وہاں یہ باوضو حالت میں جائے نماز پر بیٹھ کر اور تسبیح پر، دانوں والی تسبیح پر یہ درود پاک کا ورد کرتے ہیں، اور یہ درود پاک بہت زیادہ پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ تو ابھی بتا رہے تھے کہ کچھ دنوں پہلے یہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، جماعت کھڑی ہونے کا ویٹ کر رہے تھے اور آنکھیں بند کیے ہوئی تھیں اور یہی درود شریف کا ورد کر رہے تھے۔ تو جب یہ ورد کر رہے تھے نا، تو مراقبہ جیسے ان کی کنڈیشن تھی، اور ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیال آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات کا زمانہ تھا، تو اس وقت جب صحابہ کرام مسجد میں بیٹھے ہوتے ہوں گے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرتے ہوں گے کہ وہ آئیں تو جماعت کھڑی ہو، نماز ہو، تو اس نماز کا کیا عالم ہوتا ہوگا، اس نماز کا کیا لطف اور سرور ہوتا ہوگا، اس نماز کی کیا قدر و منزلت ہوتی ہوگی۔ تو یہی یہ چیز سوچ رہے تھے اور یہی ان کے دماغ میں خیال تھا۔ پھر آنکھیں کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں تو نمازی بھی آنا شروع ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو بس ان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کاش میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ حیات میں ہوتا اور اس وقت ان کے ساتھ نماز ادا کرتا، ان کی تقلید میں نماز اور جماعت ادا کرتا، ان کی تقلید میں نماز ادا کرتا، صحابہ کرام کے ساتھ ہوتا، تو کتنا لطف و کرم ہوتا، کیا کیفیت ہوتی اس نماز کی۔ تو کہتے ہیں کہ میری آنکھوں میں سوچ کے ساتھ خیال کے ساتھ نہ آنسو آ گئے کہ کاش میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہوتا، نماز ادا کرتا ان کے ساتھ۔ بس یہ خواہش دل میں آنی تھی کہ تڑپ دل میں پیدا ہو، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور یہی سوچنے لگا کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ نماز ادا کرتا۔ یہ ساری چیزیں ان کے ذہن میں تھیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے جماعت کا وقت ہوا، انہوں نے نماز پڑھی، گھر آ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ اشراق کی نماز پڑھ کر یہ جب گھر آئے تو یہ سو گئے۔ تو کہتے ہیں جب میں سویا تو میں نے دیکھا، تو میں نے خواب دیکھا کہ گراؤنڈ ہے اور وہاں پر جو ہے نماز کا اہتمام ہے، اور جو میں سیکنڈ صف میں کھڑا ہوں، اور اگلے صف جو ہوتی ہے، پہلی صف جو ہوتی ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل میرے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، یعنی کہ میں بالکل ان کے پیچھے کھڑا ہوتا ہوں، اور ان کے ساتھ جو ہے دو لوگ دائیں طرف ہوتے ہیں اور دو بائیں طرف، اور وہ اتنی مبارک ہستیاں تھیں کہ مطلب میں ان کے پیچھے تھا، لیکن پھر بھی مجھے فیل ہو رہا تھا کہ وہ بہت مبارک ہستیاں ہیں، بہت اعلیٰ مقام والی ہستیاں ہیں۔ پھر ان کے صف میں مزید لوگ ہوتے ہیں اور پھر نماز اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں پیچھے ہوتا ہوں، میرے دل کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کاش میں بھی جو ہوں پہلی صف میں چلا جاؤں اور وہاں نماز ادا کروں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، لیکن چونکہ یہ ادب کے خلاف ہوتا تو اس لیے میں نے پیچھے ہی کھڑے رہ کر سیکنڈ صف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل پیچھے کھڑے ہو کے نماز مکمل کی۔ اب جب نماز مکمل ہو گئی نا، تو پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دو شخصیت تھیں دائیں اور بائیں طرف، ان کے ساتھ مزید جو لوگ تھے، اس میں جو تیسرا بندہ تھا وہ اس جگہ سے ہٹا، تو میں وہاں جا کے کھڑا ہو گیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اب مصافحہ کروں گا اور جو ہے ان کا دیدار کروں گا۔ تو کہتے ہیں کہ بس میرے ذہن میں یہ بات تھی، میں وہاں کھڑا ہوا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑا آگے بڑھے تو بہت سارے لوگ جمع ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے لیے اور ان سے مصافحہ کرنے کے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ ادب کی وجہ سے میں کھڑا رہا کہ رش کم ہو تو پھر جو ہے میں بھی مصافحہ کروں، لیکن یکا یک دیکھتے ہی دیکھتے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گراؤنڈ سے باہر نکل گئے۔ کہتے ہیں کہ جب وہ گراؤنڈ سے باہر نکلے تو میں بھی پیچھے بھاگا کہ میں بھی مصافحہ کرنے کی نعمت اور سعادت حاصل کر لوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار حاصل کروں۔ کہتے ہیں کہ پہلے میں پیچھے تھا، پھر میں آگے کی جانب سے آیا کہ میں آگے کی جانب سے سامنے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آ کر ان سے مصافحہ کر سکوں۔ کہتے ہیں لیکن بس قسمت کی بات تھی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سڑک کی جانب بڑھے اور ایک گاڑی آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں تشریف رکھ کر چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ میں بہت رویا کہ میں دیدار نہ کر سکا اور میں جو ہوں مصافحہ نہیں کر سکا۔ کہتے ہیں میں خواب میں رو رہا تھا اور اسی چیز کو جو ہے کنسیڈر کر رہا تھا، بار بار رو رہا تھا کہ اللہ میں دیدار نہیں کر سکا، میرا مصافحہ نہیں ہو سکا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور اتنے میں میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ کہتے ہیں جب میری آنکھ کھلتی ہے تو آنکھ کھلتے ہی بس جو میرے اندر تڑپ تھی نا، اسی وقت میرے ذہن میں یہ بات اللہ کی طرف سے آتی ہے کہ تم نے چند دن پہلے مسجد میں یہ خیال کیا، یہ گمان کیا کہ کاش تم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے اور ان کے ساتھ نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے، تو یہ خواہش پوری کر دی گئی ہے۔ تو ان کے دماغ میں نا فوراً آنکھ کھلتے یہ بات آتی ہے، اور جیسے یہ بات آتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، یعنی کہ آنکھ کھلتے ان کو ان کی خواب کی تعبیر دے دی جاتی ہے۔
تو یہ پھر اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں اس بات کے اوپر نا. تو لیکن ایک تڑپ تو ہوتی ہے نا ہر مسلمان کے دل میں کہ ہم جو ہے وہ زیارت نہیں کر سکے یا ہم مسافر نہیں کر سکے، لیکن دوسری طرف جو ان کی خواہش تھی، دلی خواہش تھی، وہ رب عز و جل نے پوری کر دی. تو کہتے ہیں کہ سب درود قرب مصطفیٰ کا کمال ہے کہ جب سے درود قرب مصطفیٰ پڑھنا شروع کیا ہے تب سے الحمدللہ جو دلی خواہش ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. دعا مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ کریم مجھے وہ چیز عطا فرما دیتا ہے. کہتے ہیں کیونکہ میں درود پاک کثرت سے پڑھتا ہوں تو میں اکثر دعا بھی نہیں مانگتا، اور میری جو دلی مراد ہوتی ہے، جو ذہن میں بات آتی ہے، جو خواہش ہوتی ہے، جو ضرورت ہوتی ہے، رب کریم وہ تمام چیزیں مجھے خود بخود عنایت فرما دیتا ہے، عطا فرما دیتا ہے. کہتے ہیں کہ میں باوضو رہتا ہوں اور درود پاک میں بہت احترام اور ادب سے پڑھتا ہوں، مراقبے کی کنڈیشن میں پڑھتا ہوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصور کے ساتھ پڑھتا ہوں، جائے نماز پر پڑھتا ہوں، اور دانے والی جو تسبیح ہوتی ہے اسے استعمال کرتا ہوں. کاؤنٹر بہت کم یوز کرتا ہوں، جب بہت مصروف ہوں، جاب پر ہوں اس وقت. ادروائز میں دانوں والی تسبیح پر ہی درود پاک ورد کرتا ہوں، اور الحمدللہ بہت محبت سے ورد کرتا ہوں. تو کہتے ہیں یہ تمام روحانی خواب، یہ دلی خواہشات، یہ سب کچھ درود پاک کی برکت سے، اور یہ سب میرے رب کا کرم ہے کہ انہوں نے مجھے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. تو بے شک یہ درود پاک کا ہی کمال ہے کہ آپ کثرت سے درود پاک پڑھنا شروع کر دیں. اللہ کریم آپ کے ہر معاملے میں غیبی مدد فرماتا ہے، آپ کی دلی خواہشات پوری ہو جاتی ہیں. سوچیں کہاں ان کے دل میں خیال آیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کی سعادت مل جاتی، اور کہاں رب کریم نے خواب میں ان کی یہ خواہش، یہ دلی مراد پوری کر دی. تو رب کریم کتنا زیادہ کریم ہے، ہمارے دلوں کی خواہشات کیسے پوری کرتا ہے. درود شریف پڑھیے، آپ کو حاجات مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اللہ تعالیٰ خود بخود سب کچھ پورا کر دے گا. وہ اتنا غفور الرحیم، اتنا کریم رب عز و جل ہے. درود قرب مصطفیٰ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ مختصر اور جامع درود شریف ہے. یہ پڑھیں یا کوئی سا بھی سیگا پڑھیں، بس محبت سے پڑھیں، لگن سے پڑھیں، کثرت سے پڑھیں، ادب سے پڑھیں، توجہ سے پڑھیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں ڈوب کے پڑھیں، اللہ کے حکم کی تعمیل کی نیت سے پڑھیں، اور پھر کمالات اور برکت اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے دیکھیں. اللہ کریم ان پر مزید کرم فرمائے، مزید رحمت عطا فرمائے، مزید ان کو روحانی خواب اور مشاہدات عطا فرمائے، ان کی زندگی میں آسانی اور بہتریاں لائیں، انہیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزید جام پلائیں، اور ہم سب کو بھی خوب خوب درود پاک کی برکتیں نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ.